بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولو يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنهم ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. محمد والے محمد جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے دل کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پا کھڑی موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پا کھڑی کیا پیغمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین جب بھی عاشور کے سورج کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا خیال آتا ہے بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے
تہذیب انقلاب کا سردار ہے حسین، ظلم و ستم کے سامنے دیوار ہے حسین، جس کی بلندیوں کو پیمبر نہ چھو سکے، کتنا عظیم صبر کا مینار ہے حسین، تہذیب انقلاب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ضرب لگی تو مولا نے شکر خدا کیا، ضرب لگی تو مولا نے شکر خدا کیا، زینب یتیم ہو گئی، یہ امت نے کیا کیا، ضرب لگی تو مولا نے محتاج غسل و کفن کے دنیا کے سب بشر لے کر علی کو خود ہی، علی ہی ہے گیا، ضرب لگی تو مولا نے کلمے قامت میں اذان و نماز میں ہر موڑ ہر مقام پہ نام علی لیا، ضرب لگی تو مولا نے کعبے میں ہے نزول تو شہادت نماز میں رتبہ میرے علی
کا کسی کو کہاں ملا دربار میں فدق نہیں مانگا بطول نے دربار میں فدق نہیں مانگا بطول نے چہروں سے ظالموں کے پردہ اٹھا دیا نجاست ہے خون کی بغض علی کا مرض نجاست ہے خون کی رہے گا وہ زمزم بھی کر پیا دے گا سہارا یتیموں کو اب نوار دے گا سہارا کون یتیموں کو اب نوار سان حال جو تھا جہاں سے گزر گیا ضربت لگی تو مولا نے شکر خدا میرے علی کا کسی کو کہاں ملا کون ہے
چہرے کی سیاہی دے دے کہتا ہوں کہ جب ناصران قبلہ دی کوچ کر گئے، جب ناصران قبلہ دی کوچ کر گئے، تنہا رہے حسین مجاہد گزر گئے، سے رشتہ الفت وہ مر گئے، سوداگ تھے اور دل حق شناس تھا، کوئی نہ وقت زار نمازی کے پاس تھا، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ایک دودھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، لاکھوں میں ایک بے کس و دلگیر فرزند فاطمہ کی یہ توقیر، پالے اور پہلو شبیر، وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر، غصے میں تھے جو فوج کے
ادھر شمر نام کا قرآن پہ بے حیا نے رکھا پائے موزدہ بولائے غش چونک کے زہرا قیام کا اس کی صدائے ہوتی ہے اے شمر دل کے پاس بیٹی نہ ہوئے فاتح بدر و حنین کی ظالم کئی بار تو نہیں ہے حسین کی رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة العظمى والمحجة الكبرى النبي المكي القرشي الحاشمي الهاشمي المطلبي الطهامي والرسول الممجد بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت بمنزلة هارون من موسى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین محترم، میں نے رسول اکرم ختمی مرتبت مدثر طہ یاسین رحمت للعالمین شافع محشر، وہ بہترین نبی کہ جس نے اپنی امت کے لیے کبھی بددعا نہیں کی، اور ایسا نبی کہ جس کو امی کہا گیا لیکن پلٹ کی کسی جاہل کو امی نہیں کہہ دیا۔ ان کے بہترین گوہربار ترین کلمات میں سے حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث جو جامع بشریت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، کہ جس میں حضور نے بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ آج تمام عالم اسلام اس بات پہ تکرار کرتے رہتے ہیں کہ حضور نے بتایا نہیں، حضور نے بتایا نہیں تو ہم ان کو مان کے چلتے، ہم اتنی زحمت کیوں کرتے؟ یہ میں نے ایڈ کیا ہے جملہ، ہم کیوں جمع ہوتے؟ حضور نے بتایا نہیں تو ہم مجبور ہو گئے کہ جا کے کسی کمرے میں بیٹھ کر کسی کو چنیں، اہلیت ہو کہ نہ ہو، اس لیے کہ جو جب نا اہل ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ اللهم صل على محمد بہت وعلى محمد. توجہ ہے نا ناظرین محترم؟ حضور نے ہر طرح سے بتایا کہ میرے بعد کون ہے میرا جانشین، میرا وسیع، میرا خلیفہ، ہمارے حساب سے امام کون ہے؟
اس لیے کہ یہ استدلال کافی پرانا ہو چکا ہے، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی انجمن میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کارخانے میں، کہیں بھی لے لیں، بغیر کسی نائب کے کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب اصل نہ ہو، اسسٹنٹ ہونا ضروری ہے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، اپنا اسسٹنٹ کس کو بنایا؟ رسول کو نا۔ اس کے رسول کے بعد پھر تو کوئی اسسٹنٹ ہونا چاہیے، جب وہ چلا جائے، نہ رہے، پردہ پڑ جائے، تو پھر کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تو نہیں آئے گا۔ لہذا ضرورت ہے۔ تو بات یہاں تک آگے بڑھی تھی کہ، اور یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ کو زمین کے نظام کو چلانے کے لیے وہ مجبور نہیں ہے، لیکن بہرحال ضرورت ہے کسی ایسے کی کہ جو اس کے نظام کو اسی طرح چلائے جیسا وہ چاہتا ہے۔ بات پہنچنا چاہیے، ایسے نہیں کہ جو اپنی مرضی ہے، مرضی اس کی چلے گی اس لیے کہ اس نے بنایا ہے، جو بناتا ہے اس کا اصول کار فرما ہوتا ہے، بنایا اللہ نے ہے۔ توجہ کریں، تو جب اللہ کریٹر ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے اللہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا۔ جب ایک پڑھا لکھا انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ایم آف لائف ہوتا ہے، اس کو لے کے آگے ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ حسین جو کربلا بنا رہے تھے تو ایک مقصد کے تحت پوری کربلا بنائی گئی تھی، میں بھی اس پہ پوری بحث نہیں، بہت اہم موضوع ہے یہ۔ ایک مقصد، پریپریشن ہوا کربلا کے لیے۔ اللہ بھی جو بنا رہا ہے دنیا کو، تو اس کو چلانے کے لیے اس کے لیے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے۔ اللہ تو اتر کے آ نہیں سکتا ہے، نہیں تو اللہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس نے ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے کہا، میں نے پوری کائنات کو محمد تمہارے لیے بنایا۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں جلدی جلدی۔ اب جب پوری کائنات کو بنایا اور محمد کو بنایا، تو اب محمد، اللہ نے بتایا کیا کہ میں نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے محمد کو بنایا۔ اب محمد جا رہے ہیں تو ان کو بھی بتانا ضروری ہے، اور یہ حکیم ہے، ان سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے۔ تو کیا حکیم بغیر بنائے ہوئے چلا جائے گا تو حکیم کہاں رہا؟ بات سمجھنے کی کوشش کر۔ مدبر اللہ کے بعد سب سے بڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جا رہے ہیں دنیا سے تو بغیر بتائے چلے جائیں، امپاسبل ہے۔ تو اسی لیے حضور نے اس حدیث میں بھی اشارہ کیا کہ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت میرے نزدیک ویسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے سامنے تھی۔ ہارون کیا تھے؟ موسیٰ کے وسیع تھے، نائب تھے۔ جب موسیٰ طور پہ چلے جاتے تو پوری قوم کو سنبھالنے والا کون تھا؟ ہارون۔ اسی لیے بنایا تھا۔ تو جب ایک موسیٰ جیسا نبی اگر طور پہ جاتا ہے تو ایک نائب بنا کے جاتا ہے، تو محمد مصطفیٰ جو ہمیشہ کے لیے پردہ پوشی کر رہے ہیں اس دنیا کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ لہذا یہ نظریہ باطل ہو گیا کہ حضور نے کسی کو بنایا نہیں تھا، بنایا تھا، مانا نہیں آپ نے۔ صلوات بھیجیں پر محمد والے، لیکن دعویٰ کریں تو دلیل کے ساتھ۔ آپ کہتے ہیں صاحب حضور 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 کو ہم بہت مانتے ہیں۔ ارے مانتے ہیں تو ان کی بات کو بھی مانیں نا، خالی شخصیت کے پجاری نہ بنے۔ انہوں نے جو کہا ہے جو اسے مانے وہ حضور کو مانتا ہے۔ حضور کے دندان کی تعریف کرنا ہنر نہیں ہے، حضور کے اقوال پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ حضور نے کہا میں نے علی تم کو تمہاری منزلت کو اسی طرح رکھا جیسے ہارون کے لیے، ہارون اور موسیٰ کا مسئلہ تھا۔ موسیٰ کی جو شخصیت، ہارون کی جو شخصیت موسیٰ کے لیے تھی، یعنی وصایت، یعنی ولایت عہدی، کون تھا؟ ہارون تھا موسیٰ کا۔
تو اب جب موسیٰ نہیں چھوڑ کے گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوڑ؟ اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ علی کی ذات اور موسیٰ کی ہارون کی ذات کا اگر ہم کمپیئر کریں تو علی بہت عظیم ہے، صرف یہاں تمثیل کا مسئلہ ہے، صفات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں کیا بتاؤں آپ سے، یہ آن لائن مجلس ہو رہی تو اس طرح سے بیان چل رہا ہے، توجہ کریں، صرف تمثیل ہے، یعنی مثال دی گئی ہے، آپ فضیلت میں کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کہاں ہارون کہاں علی۔ علی وہ ہے کہ جب نبی معراج پہ چلے گئے تو علی کی زبان کو، علی کے لہجے کو، علی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بنا کے، اپنا لہجہ بنا کر استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ ہارون کے کون سے لہجے کو اپنایا؟ اگر فضیلت میں کمپیئر کریں، حضرت علی علیہ السلام کے والد اب ادھر آتے ہیں۔ اب یہاں سے میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، اب ان کی فضیلت میں آ رہا ہوں، کیونکہ کمپیئر کروں گا تو وقت کافی نکل جائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی کو پالا کس نے؟ کر سکتے ہیں، میں کمپیئر کیا، اس سے نکل آیا میں بحث سے۔ اب فضیلت علی، ابو طالب والد محترم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ابو طالب نے 2 بیٹے پالے، ایک نبی بنا، ایک امام بنا۔ توجہ ہے نا؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کی شخصیت کتنی عظیم ہے۔ آج عالم اسلام ابو طالب کے ایمان پہ انگلیاں اٹھاتا ہے۔ ارے ابو طالب کی آغوش کے اندر اتنا دم ہے کہ اگر بچے کو پال دے تو کل ایمان بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم توجہ کریں، آغوش دیکھیں کتنی عظیم ہے۔ ایک کو پالا، نبی بن گیا، کارساز کارخانہ قدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محافظ کارخانہ قدرت علی مرتضیٰ۔ توجہ ہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ ہے آغوش ابو طالب۔ اور ابو طالب اگر کہیں دین پہ نہ ہوتے تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی نبی کی اس طرح سے پرورش کرنے کی؟ میں اس میں ڈیپنس میں جانا نہیں چاہتا، ساری تاریخ آپ کے سامنے۔ کتنے مراحل میں علی کو نبی پہ قربان کیا، صلح کے بستر پہ، اور یہی صلح کے بستر پہ علی کا بڑا کرنا ایک پریپریشن تھا ایک بڑے کام کے لیے، جسے شب ہجرت کہا جاتا ہے۔ علی کو اس بات کا، اب یہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر نبی پہ وقت پڑے تو علی ہی سوئے گا، اسی لیے ابو طالب کی تربیت تھی کہ جب نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ تو علی جانتے تھے کہ نبی پہ وقت پڑنا ہے تو مجھی کو سونا ہے، یہ میرے باپ کا فرمان ہے۔ صلوات بھیجنے پر محمد۔ اور پھر اس کے بعد علی کی ذات اتنی عظیم کہ جب ایک جنگ کی طرف لے چلتا ہوں آپ کے اذان کو، فضیلت علی دیکھیں۔ حضور نے اس جنگ میں ارشاد فرمایا، صحابہ کے چھلکتے ہوئے مجمع سے آج جو علی کی کامیابی کا مجدہ سب سے پہلے مجھے سنائے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی جنت اس کے لیے کمپلسری۔ اب صاحب کیا کہنا، سارے لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں
صرف نہیں گیا تو ایک شخص نہیں گیا، جیسے سلمان کہتے رسول کے بغل میں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا کہ منظر کیا ہے. اسے کہتے ہیں المومن کئی رسول کی حدیث، مومن کو زیرک ہونا چاہیے. اس میں کافی بحث کر چکا ہوں، بس اشارہ کر کے. زیرک، شارپ مائنڈ، کلیور نہیں. پھر میں نے تھوڑا سا واضح کر دیا، شارپ. یہ کھڑے رہیے جو کہ شارپ ہے نا، ان سے بڑا تو کوئی مومن ہی نہیں ہے. تو من اہل البیت وہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا کہ سب بھاگے بھاگے بڑے بڑے قدموں سے، بھائی جتنا لمبا اتنا دوڑے گا نا، بڑے بڑے قدموں سے آ رہا کہ حضور مبارک ہو، آپ کو علی کامیاب ہو گئے. اب جب حضور صاحب تشریف لائے سامنے سے، حضور مبارک ہو، جنت تو لے گئے. کون لے گیا؟ مجھ سے پہلے کون لے گیا؟ میں تو سب سے آگے دوڑ کے آیا. اے سلمان، ارے یہ تو وہاں گئے بھی نہیں تھے. کہیں نہیں سے پوچھو. انہوں نے کہا مبارک، میں نے ان کو دے دیا جنت. کیسے؟ کیا ہوا؟ بھائی میں یہاں، تم تو وہاں نہیں کہا، میں یہاں کھڑا ہوا تھا. قرینے سے بھی سمجھ میں آتا ہے. اگر نعوذ باللہ شکست ہوتی تو تم اس طرح سے دوڑ کے نہیں آتے. تمہارے دوڑنے اور تمہارے حالات نے بتایا کہ علی کو کامیابی ہو گئی ہے، لہذا میں نے نبی سے کہہ دیا یہ بھی جنت چلی گئی. خیر، حضور نے کہا تھا کہ جو علی کی کامیابی کی جو ہے خبر دے گا، میں جنت کا ضامن ہوں، اور جو پوچھے گا وہ بھی بتاؤں گا. اب جناب سلمان نے روایت میں ہے کہ سوچا کہ کیا پوچھا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اتنے میں علی آ گئے علیہ الصلاۃ والسلام. خوب رسول نے پیشانی کا بوسہ دیا وغیرہ وغیرہ، سلمان کا بوسہ دیا وغیرہ وغیرہ. سلمان کو کنارے لے کے گئے. اب وہ تمام صحابہ نے مبارکبادی دینا شروع کی، بخن بخن کر کے وغیرہ وغیرہ. علی کنارے لے گئے سلمان کو، کہنے لگے سلمان تم بڑے مشوش نظر آ رہے ہو، پریشان نظر آ رہے ہو. کہاں علی کیا بتائیں؟ حضور نے کہا کہ جو پوچھو گے میں وہ بتاؤں گا آج تم سے. تو کیا پوچھوں نبی سے؟ کہنے ایک کام کرو، معراج کی شب میں جو رموز اللہ نے نبی کو بتائے ہیں وہ اس میں سے ایک بتائے. بہت خوش ہو گیا سلمان. واپس آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ سے مانگوں. ہاں بالکل، میں نے تو کہا کہ بھائی تمہارا تو تم نے تو بتا دیا، جنت تو دے دیا اور یہ بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. تو حضور وہ جو آپ کو بعض روایتوں میں 18,000 راز، بعض روایتوں میں، ان رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیجیے. یہ تو مجھے منع کیا گیا تھا، لیکن تم سے چونکہ وعدہ ہے لہذا میں تم سے بتاتا ہوں. سنو، ایک کام کرو، آگے نکلو سامنے، اور نکلنے کے بعد پتھر پڑا ہوا ہے وہ پتھر ہٹاؤ. جب پتھر ہٹاؤ گے تو ایک زینہ نظر آئے گا، زینے سے نیچے اتر جانا. جب نیچے اترو گے تو تمہیں 70 شہر نظر آئیں گے. 70 شہروں کے اندر 70 یا 70,000 ایسی روایت ہے، اس 70 محلے نظر آئیں گے. ہر محلے کے اندر ایک مسجد، اور ہر مسجد کے اوپر علی خطبہ دیتے ہیں. صلوات بھیجیں پر محمد. میرے عزیزوں، سلمان نے پتھر ہٹایا. پتھر ہٹانے کے بعد وہاں گئے تو وہ ساری چیزیں سلمان نے دیکھیں، اور سلمان کو یقین ہو گیا کہ علی مظہر عجائب کا نام ہے. میرے عزیزوں، بس میں اپنے بیان کو مختصر کر رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے علی کو پہچاننا، علی کی فضیلت بیان کرنا یہ اصل میں امکان سے باہر ہے. ہاں، ہر ذاکر، ہر عالم کوشش کرتا ہے اور اپنے دامن میں کچھ موتی سمیٹ کے لاتا ہے اور بانٹتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہ ذات علی اتنی عظیم ہے کہ دنیا بات علی کی کیا بات کرے.
ذات علی کی کیا بات کرے، بات علی تک نہیں پہنچ سکی، علی کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو علی کی ذات کیا سمجھ میں آئے گی؟ توجہ ہے نا میرے؟ بس خدا کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے علی کا اور نبی کا کہ جس نے ہر وقت امت کی ہیلپ کی ہے، امت سے کچھ مانگا نہیں کر، ہر وقت امت کی مدد کی۔ لیکن امت نے کیا دیا؟ امت سے صرف ایک چیز مانگی، مودت، اور مودت مانگنے پر اتنی عداوت ہوئی ہے کہ ریکارڈ ٹوٹ گئی۔ علی کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، حسنین کو یتیم کر دیا، حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر کے چاروں طرف سے اس نبی کے نواسے کو گھیر کے اتنی اذیتیں دیں، اور یہ اس لیے کہ تاکہ حسین کسی طرح سے باطل کے حامی ہو جائیں، لیکن جو ادھر والا ہوتا ہے مصیبت سے ڈرتا نہیں ہے، یہ حسین نے درس دیا کہ دیکھو اگر تم حق پہ ہو تو کبھی مصیبت میں ڈرو نہیں، رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں مگر تم اپنے کو ثابت قدم رکھو، یہ درس ہے حسینی۔ لیکن آپس میں نہ لڑو۔ حسین کے تمام انصار جو ہیں آپس میں کبھی کسی نے جھگڑا نہیں کیا ہے۔ 3 دن کے اندر آپ ایک جھگڑا دکھاتے ہیں حسین کے لشکر میں تو میں جانوں نہیں، سب ایک، یعنی روایتیں کہتے ہیں سب اپنی جگہ پر حسین بن گئے تھے، اور وہ بھی وہاں پر کوئی زر و جواہر نہیں بانٹے تھے حسین نے۔ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، بھوکے رہے پیاسے رہے، لیکن کبھی حسین سے نہیں کہا کہ آقا پیاس بھوک نہ۔ اور پھر وہ منزل آ گئی کہ حسین تنہا ہو گیا، بے کس، مظلوم۔ ایک ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کیا، پوری مجلس پڑھ دی، خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، کہ تم نے مصائب تو پڑھے لیکن تم نے حسین، میرے بیٹے حسین کی رخصتی نہیں پڑھی، مجھے حسین کی رخصتی بہت پسند۔ روایت کہتی ہے کہ اتنی دردناک ہے حسین کی رخصتی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، 7 مرتبہ پردہ اٹھا، 7 مرتبہ پردہ۔ کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جب حسین نکلنا چاہتے کبھی بیویاں لپٹ جاتی، اے میرے سرپرست میرے رہبر ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس طرح سے بیویاں بار بار لپٹتی تھی، کبھی سکینہ لپٹتی تھی، کبھی رباب لپٹ جاتی تھی، آقا ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی زینب لپٹ جاتی تھی، کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پردہ بار بار اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، آخر ایک مرتبہ پردہ اٹھا، حسین نکلے، اب حسین گھوڑے پہ سوار تو ہو گئے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ جھک کے دیکھا بیٹی ہے جو سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کو رن میں لے کے نہ جانا، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ اترے، اے بیٹی تو نے تو رخصت کر دیا تھا، کہا بابا ہاں رخصت تو کر دیا تھا، یہ خواہش بھی پوری کر دو، کہا کیا خواہش ہے؟ ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کہا اس کے بعد تو تمہارے خیمہ تمہارا سینہ نہیں ملے گا، لہذا
لہذا لیٹ جاؤ، میں ایک مرتبہ تمہارے سینے پہ سو جاؤں، تمہارے سینے پہ آرام کر لوں۔ اے میرے بابا۔ حسین جلتی ہوئی زمین پہ لیٹے، سکینہ نے اپنے کو حسین کے سینے پہ سلایا، کافی دیر تک باپ بیٹی لیٹے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ بہت دیر ہو رہی ہے، سکینہ اٹھی، حسین چلے، کہا اب کبھی یہ خواہش نہ کرنا، کبھی یہ خواہش نہ کرنا کہ سینہ چاہیے۔ کہا نہیں بابا اب میں کبھی یہ خواہش نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے وعدہ کیا، حسین آئے، آنے کے بعد پہنچے، حملہ کیا، حملوں پہ حملہ، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ حسین کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ یہ وہ مقام ہے جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، اب حسین تلوار نہیں چلا رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ پھر وہ منزل بھی آئی کہ حسین ڈگمگا کے گھوڑے سے زمین پہ آئے، آتے ہی ایک مرتبہ آواز گونجی، قد قتل حسین بکربلا، قد ذبح حسین بکربلا۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، امام زین العابدین نے بابا کا سر دیکھا، زینب دوڑتی ہوئی آئی، آنے کے بعد نیزے سے لپٹ کے کہا اے بھیا بتاؤ تو ہمیں کس پہ چھوڑ کے گئے ہو؟ اے بھیا اب ہم کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، بہن صبر کرنا مگر ہاں میری بچی کا خیال رکھنا، کوئی میری بچی پہ ظلم نہ کرے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ القوم الظالمین۔ بہر اللہ پروردگار ہماری اس مختصر سے توسل کو قبول فرما، بار الہ پروردگار ناظرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، بار الہ پروردگار مرض کرونا کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، ہمارے عقیدوں کی محافظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، جو گزر چکے ہیں ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ راہ غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، شبیر کو راہ غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، کچھ ماں کی محبت یاد آئی، بابا کا زمانہ یاد آیا، شبیر میں نانا کا روزہ یاد آیا، ہاتھوں سے جگر کو تھام لیا اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، ہاتھوں سے جگر کو تھام لیا اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، جب اپنی مریضہ بیٹی کا، جب اپنی مریضہ بیٹی کا ادھرا ہوا چہرہ یاد آیا، شبیر کو راہ غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، لو صبح کا دامن چاک ہوا، اکبر کی اذان نے چوکایا، لو صبح کا دامن چاک ہوا، اکبر کی اذان نے چوکایا، عباس کی کوشش یاد آئی، عباس کی کوشش یاد آئی، زینب کا پردہ یاد آیا، شبیر کو راہ غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، وہ اہل حرم کی تیاری، وہ اہل مدینہ کی الفت، وہ اہل حرم کی تیاری، وہ اہل مدینہ کی الفت، یہ سوچ کے کس کی ہمت ہے، یہ سوچ کے کس کی ہمت ہے، شبیر
سکینہ نے دے دی، جب مشق سکینہ نے دے دی، عباس کو دریا یاد آیا، شبیر کو رائے غربت میں نانا کا جنازہ یاد آیا، زینب کو دکھانے سوکھی زبان آئی تھی مگر خاموش رہی، زینب کو دکھانے سوکھی زبان آئی تھی مگر خاموش رہی، پیاس اپنی سکینہ بھول گئی، پیاس اپنی سکینہ بھول گئی، بیشی جو پیاسا یاد آیا، شبیر کو رائے غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا، کچھ ماں کی محبت یاد آئی، بابا کا زمانہ یاد آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس وانیس النفوس ایھا المدفون بعرضتوس، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا جل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا بقیۃ اللہ فی ارضک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔